الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سب بیچ میں نہیں بولنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر نعمت پر شکر اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور وہی حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کسی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں برکتوں والا ہے، پیارے پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کے کاموں کے جیسے کسی کے کام نہیں، اس کی صفات کی جیسی کسی کی صفات نہیں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا. اور یہ دین سچا دین ہے جس کو مکمل انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہم کو آگاہ کر دیا، جنت کا راستہ دکھا دیا، چلنے کی ترغیب، جہنم کے راگوں سے متنبہ کر دیا اور بچنے کا حکم دیا. ایک ایسا دین دے گئے جو روشن، واضح، کلیئر، سمجھ میں آنے والا ہے، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کے بعد آج 9 دسمبر 2021 عیسوی مسجد توحید بارکس حیدرآباد میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک حدیث کی تشریح جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا، اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں اوپر دیکھا 60-50، میں غور نہیں کیا اقامت یا اذان والے لفظ پر، تو میں سمجھا شاید
بعد میں امام صاحب سے پتہ چلا کہ نہیں 7:30 پر ہاں ہوتی ہے اور 7:50 پر، تو 6:50 ابھی ہو رہے ہیں، تو 7:30 پر ہاں ہوگی، تو اذان سے پہلے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی۔ سعادت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم بیٹھے ہیں دین کو سننے سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کووڈ-19 تقریباً 2.5 سال کے بعد میرا سفر ہوا یہاں۔ بڑی مختصر مدت کے لیے میں اکیلا بغیر فیملی کے آیا اپنے کچھ ضروری کاموں کے لیے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے بزرگوں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو اور کچھ دلی گفتگو ہو، تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہاں میں حاضر ہوا اپنے لوگوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اور مختلف قبائل والوں کے درمیان۔ خوشی ہوتی ہے جب بھی بارگاہ ساتھ آؤں، تو میں نے جب دیکھا کہ مسجدوں میں پروگرام مجھ سے ممکن ہے ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا بھائی بات اس وہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد توحید میرے ذہن میں تھی کہ مساجد ماشاءاللہ کافی ہیں، لیکن ایک خوش انسان، آپ کو پتہ ہے انسان کا تعلق انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ انسان ہیں، تو بہرحال خوشی ہوتی ہے جب میں بارگاہ ساتھ آؤں یا اس مسجد میں جو ہے بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اور اپنے لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، اپنوں کو دیکھتا ہوں، تو ایک خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اس خوشی کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو خالص کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک حدیث کی تشریح انشاءاللہ اپنی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ امید کیا میں اس حدیث کو سمجھیں گے اور ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، عربی النسل تھے۔ کون تھے؟ ہمارے عربی تھے، اور جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بھی عربی میں ہے۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، خطیب امام و خطیب کا نام ہے، امام و خطیب صاحب نے آپ کے سامنے قرآن کی عظمت، قرآن کے حقوق کو بیان کیا۔ قرآن اللہ کا کلام بھی عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اور عربی زبان کی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور عربوں میں کچھ صفات معروف تھیں زمانے جاہلیت ہی سے، جس کو اسلام نے باقی رکھا۔ عربوں میں کچھ صفات تھیں، کچھ ممیزات تھے، اسپیشلٹیز تھیں کچھ، جیسے کہ بہادری۔ عرب کو بہادر تھی، بزدل ہوتا تھا۔ بہادری، شجاعت ایک اچھی صفت ہے جو عربوں میں تھی زمانے جاہلیت میں بھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس صفت کو باقی رکھا کہ مومن مسلمان بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عربوں کی صفت امانت داری، بڑے امانت دار تھے عرب زمانے جاہلیت سے۔ اسلام آیا، اسلام نے صفت کو باقی رکھا، حکم دیا کہ امانتوں کا خیال رکھا جائے، خیانتیں نہ ہوں، امانتیں محفوظ ہوں، امانتوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے مہمان نوازی، اکرام الضیف جس کو کہتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز گزرے ہیں۔ اسلام آیا، اسلام نے اس صفت کو باقی رکھا، اور مومن کی صفت اس کو قرار دیا، مومن کی پہچان کہ وہ مہمان نواز ہوتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھے وہ کیا کرے؟ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو یہ تو اس جیسی اور صفات ہیں جو بڑی پیاری صفات تھی جو عربوں میں تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کا حکم دیا۔ سوال کیا یہ صفات آج ہے؟ عربوں میں ہے، یا عمومی طور پر ہم کہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں یہ صفات ہیں؟ بہادری، امانت داری، وفا اور سچائی اور مہمان نوازی وغیرہ وغیرہ، کیا یہ صفات ہیں؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟
مسلمان ہوں، میں مسلمان، اسلام نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، تو کیوں میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں؟ کہاں چلے گی یہ پیاری پیاری سی بات جو ہمارے بڑوں میں تھی اور آج ہمارے نوجوانوں میں نظر نہیں آتی؟ قابل غور ہے وہ مسئلہ، سوال بہت اہم ہے، جواب آپ کے پاس ہے، آپ اس جواب کو تلاشیں۔ ابو جواب دیں، آپ کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہونی چاہیے نا، اسلام کا حکم ہے، چلو ٹھیک ہے، عربوں کی چیز تھی لیکن اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، اور بات تھی، عربوں کی چیز بھی تھی، اسلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے، مومن کی صفات بیان کی ہے، تو کیوں میرے اندر، میں مومن بھی ہوں، عربی النسل ہوں اور مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، تو میرے اندر کیوں یہ صفات نہیں ہے؟ میں اپنے اندر ایسی صفات پیدا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسلام پر عمل کرنے والا بنے، آمین۔ حدیث جو ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث، ٹھیک ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جی میں چاہے چندہ کے دروس کو یہاں کے بھی میں پوچھوں گا، ویسے بولوں گا، آپ پوچھوں گے کہ نہیں؟ اب شروع سوالات، جی میں سوالات کرتا ہوں، حدیث اس کو کہتے ہیں؟ بتائیے ہاتھ اٹھا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث، جی صحیح، بس حدیث اس کو کہتے ہیں بھائی، ایک خاص کورس کے لیے سہیل میں آنا پڑے گا بار کا سن۔ حدیث اس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف حدیث ہے؟ جی قرآن کی بات، حدیث دو چیزوں سے، ایک قرآن بھی جو ہے حدیث ہے، اور ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ہوتی پہلی تحریری اور یہ تینوں بھی جو ہے حدیث ہے۔ جی اور چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال، آپ نے جو کام کیے ہیں دینی وہ حدیث ہے، آپ کے سامنے کوئی چیز کی گئی دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی حدیث ہے، اور قرآن کو بھی اللہ نے فقہی حدیث پیدا ہوئی ان کا چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا حدیث دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، یاد رکھیے، میں پوچھوں گا نہیں وہ کیا ہے، یہ بتانے آپ لوگوں کو پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں نہیں پتا، لیکن حدیث میں دو چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں، جب تک دو چیزیں نہ ہو حدیث نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک سند، جس کو انگریزی میں چین کہتے ہیں، دوسری چیز ہے متن، سند اور متن، سند مطلب چین۔ اب جیسے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ان سے کس نے 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 سنا، یہ حدیث کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں بولا ترمذی میں، شاباش، اس کو بولتے ہیں غور سے سننا، یا دیر سے، ہاں ابو داؤد پڑھ گئے، ابو داؤد ترمذی، ابو داؤد ترمذی، ہاں بخاری مسلم سنن پر بھی لکھے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور سے سنیے، ہاں میں پوچھوں گا، اور سے سنیے، یہ ابو داؤد ہے، ابھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے سنے، وہ ان کے استاد سے، وہ ان کے استاد سے، وہ ان کے استاد سے، یہ چین ہے، یہ سند ہے، کہاں تک پہنچتی ہے سند؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں سند، بغیر سند کے چین حدیث نہیں ہوتی، اور متن ہوتا ہے سبجیکٹ، کیا ہے حدیث، جو بھی آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں ایک نہر کی، جنت کے ادنا درجے میں یا اطراف میں، اس انسان کے لیے جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی، محل کی، کہاں جنت میں؟ ربض الجنہ، ربض کہتے ہیں ادنا، جنت کے ادنا حصے میں، یا بعض اطراف،
مثال دیتا ہوں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو حق پر ہے، زمین اس کی ہے، جائیداد اس کی ہے، لیکن جھگڑا ہو سکتا ہے اس لیے اس نے چھوڑ دیا، جھگڑے کو چھوڑ دیا، حق پر ہونے کے باوجود۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور میں ایک اور محل کی ضمانت دیتا ہوں، کہاں؟ جنت کے درمیانی حصے میں، کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، مذاق میں بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری چیز اور آخری، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اونچے حصے میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا رکھا۔ سوال اب دیکھیے یہ حدیث ہے، وہ حدیث یہ تین محل، تین کام کرنا۔ سب سے پہلی بات، جنت جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ مختصر بتا سکتا ہوں کیا جنت کیا ہے؟ جنت مخلوق ہے؟ مخلوق کیا ہے جنت؟ جو آپ جانتے ہیں جنت کے بارے میں بتائیے، کوئی بھی مجھے آواز دو تین طرف سے کیا سمجھ میں آپ جو جی جنت بات میں عربی زبان میں اس کا معنی نہیں پوچھ رہا ہوں، واٹ از جنت؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ لوگ جنت بولتے جنت ہے کیا، مختصر کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا چیز؟ چھپی ہوئی چیز، بہت اچھا، اس نے کہا انعامات کی جگہ، نعمتوں کا گھر، آپ پوچھ گئے ہمیشہ رہنے کی جگہ، نعمتوں کا گھر، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال، جنت ہے، آپ اٹھا کے جواب دینا، جنت ریڈی ہے کہ ریڈی کی جائے گی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ریڈی ہے، ابھی بھی ہے، جی بعد میں تیار کی جائے گی، جی دو جواب۔ اور بھائی ماشاءاللہ مسجد توحید بارکس علماء کو سننے والے لوگ، آپ یہ ممبر پر کتنے خطبے ہوئے اب تک، یہاں جتنے دروس ہوئے، اس کا کیا بتا، اس کا نتیجہ حصیلہ جس کو کہتے ہیں وہ تو پتا چلے گا کیا؟ دیکھیں انہوں نے کہا ریڈی نہیں ہے، ریڈی کی جائے، نہیں ریڈی ہے بولے، انہوں نے کہا ریڈی ہے نہیں، ریڈی کی جائے۔ ہم تو ہاتھ ہی بھی اٹھائیں گے تاکہ جواب بھی نہ ملے تو بہت پتا چل جائے گا صحیح جواب کیا جی ہے۔ جنت سوال سمجھنا، جنت آج ہے، ریڈی ہے، ابھی ہے جنت، یا کل قیامت کے دن یا بعد میں اس کو ریڈی کیا جائے گا؟ صرف یہ ریڈی ہے کہ ریڈی کی جائے گی؟ بس ریڈی ہے، ابھی ہے جی، اور کیجیے جتنا رہتے آپ جی ہے۔ اور تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں ابھی نہیں ہے بھائی، اپنا ہے جنت بعد میں تیار کی جائے گی، صرف ہاتھ اٹھا دیجیے۔ تو صحیح جواب یہ ہے کہ جنت ریڈی ہے، ریکارڈنگ کے ساتھ سننا بھی ہے، بارک اللہ فیک، جنت ریڈی ہے بھائی۔ اس کی دلیل ہمارے بھائی جو ہے جدید میں جواب دوسرے سوال کا بھی دے دیے۔ میرا دوسرا سوال تھا، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیسے معلوم آپ کو جنت ریڈی ہے؟ لیفٹ ہینڈ نہیں چلتا ہمارے پاس، وہ اسٹرائٹ چلتا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جنت دیکھ کے آئے جی، اور یہ جواب ہے، دلیل پوچھا میں، یہ ایک ہی دلیل ہے بس، قرآن میں کہیں نہیں ہے جی۔ شہداء کی روح ہے، سب
گزرندوں میں ہے حدیث میں اعدت للمتقین جنت کو تیار کر چلیے اس کا مطلب جنت چلیے سوال جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کمل جواب دیجیے سب کو چاہیے نا جنت اچھا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو آپ جنت چھوڑیے آگے بڑھیے مجھے جنت نہیں چاہیے ایسا کوئی بھی نہیں ہم سب کو جنت چاہیے انشاءاللہ نہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہم سب کو یہاں حیدرآباد کی اس بارکس علاقے کی مسجد توحید میں بیٹھنے کی سعادت دی ہے اللہ ایسے ہی تو ہم سب کو جنت میں بٹھاؤں آمین یا رب جی جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا فکر جواب صحیح کر جی قرآن سنت پر عمل کرنا ہوگا یقین ہونا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے جی اور کوئی جواب کلمہ توحید پڑھنا کیا کلمہ توحید لکھنا پڑھنا واٹس ایپ کرنا فیس بک پر ڈالنا کلمہ پڑھنے تو جنت مل جاتی اللہ سبحانہ وتعالی سے عبادت اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کو راضی کرنا پڑے چاوا دے رہے آپ سمجھ سن رہے ہو جی امر بالمعروف نہی عن المنکر جاؤ جی اور کوئی جواب مختصر مفید توحید نجات کا ذریعہ ہے سوال یہ نہیں پوچھے توحید ہے چلیں آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ توحید ہے تو جنت مل جاتی ہے بیسک سوال سمجھے پہلے آپ کیا سوال بس کیا کرنا 1 2 3 4 5 ایک کام کیجئے جنت مل جائے گی یا 2 کام کیجئے جنت مل جائے گی آپ کا عقیدہ توحید مضبوط رہتی ہے تو پتہ تھا جو قیامت کے دن توحید کا ایک پڑھنے میں لازمی ہے اس کے بیسس پہ تو اس کا مطلب آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں میں کہ جواب یہ ہے کہ توحید اگر ہے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی صرف اس کے بعد بھی مل سکتی ہے کہ بیس یہ پکا وہی بیس اس پہ اس کی شاخیں اور شرک نہیں کرنا جی جنت میں جانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ایمان اور عمل وہی جنہوں نے عقیدہ کہا عقیدہ توحید ضروری بغیر ایمان کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے بغیر عمل کے بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے صحیح ہے غلط ہے ایمان ضروری ہے توحید ایمان عقیدہ توحید کافر جنت میں جا سکتا ہے مشرک جنت میں جا سکتا ہے مومن جنت میں جائے گا مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ جو آپ بھی لا الہ الا اللہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے ایک عمل کے بغیر جنت مل سکتی ہے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون جنت میں داخل ہو جاؤ بات سببیہ ہے اس سبب جو تم عمل کرتے عمل تمہارے عمل کرنے کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ کیا ہے وہ فمن ثقلت موازینہ فهو فی یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کیا ہونا ضروری ہے تو ایمان اور عمل سے جنت ملے گی ٹھیک ہے ایمان عقیدہ اس کی حفاظت ضروری ہے کیا ہمارا عقیدہ ہے جی ہے یہ کورونا جب سے آیا عقیدہ تھوڑا ڈگمگایا یہ کیا اللہ نے کیا موتیں ہو گئی اللہ کے بارے میں جو ظن ہے گمان ہے وہ بعض لوگوں کا برا ہو گیا کیا یہ صحیح عقیدہ ہے کیا یہ عقیدے میں نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کی ذات کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں اچھا سوچیں یہ عقیدے میں نہیں ہے بتائیے ہے نا کیا ہم برا سوچیں اللہ کے بارے میں آزمائش ہوتی ہے زندگی میں اللہ کے بارے میں بدگمان موحد ہوتا ہے کبھی مومن اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے نہیں کیا اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ مومن کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں کہ اگر اس کے عزیز کو اس کے بچے کو اللہ اٹھائے موت دے دے تب بھی وہ ناشکرا نہیں ہوتا ہے حدیث موجود ہے فرشتے
فرشتوں کو اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا ہے، کیا کہا میرے بندے نے؟ ہے نا حدیثیں، حالات تعریف کر رہا ہو تو پھر بیت الحمد بناؤ اس کے لیے۔ مومن کبھی بدگمان نہیں ہوتا ہے، میں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں کیونکہ عقیدے جو ہے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یوتھ کلب سے بھی عقیدے خراب ہو رہے ہیں بعض بچوں کی، کس سے؟ یوتھ کلب سے۔ ٹھیک ہے، عقیدوں کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے عمل کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے اور نیک عمل زیادہ کرنا ہے۔ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں، عمل اگر خالص اللہ کے لیے ہے تو وہ نیک ہے، عمل اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ نیک ہے۔ بدعت کو نیک عمل کہیں گے؟ بدعت ریاکاری نیک عمل ہے؟ نہیں ہے۔ تو عمل نیک کریں ہم، جتنا نیک عمل کر سکتے ہیں میں آپ کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے، کیونکہ نیک عمل جمع ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ترازو ہوگا، دو پلڑے ہوں گے جس میں حدیثیں موجود ہیں اور قرآن سے ثابت ہے۔ ایک پلڑوں میں ہماری نیکیاں رکھی جائیں گی، میری نیکیاں میرے پلڑے، آپ کے پلڑے میں نہیں، میری برائی میرے پلڑے، اور تولا جائے گا۔ اگر یہ بھاری ہو گئی عشت راضیہ کہاں ہے؟ عشت راضیہ جنت میں۔ تو نیکیاں جتنی کر سکتے ہیں کیجیے، نیکی کرنا مشکل ہے، آسان ہے لیکن توفیق چاہیے۔ آپ ابھی درس ہو جائے گا، عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد یہاں سے آپ سیدھے گھر کو جائیں گے، ڈنر کریں گے، سو جائیں گے، باتیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہاں سے نکلیں گے، باہر جاتے ہیں، دعا پڑھنے جائیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے، راستے میں سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گھر کو جائیں گے، ڈنر کریں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد کی دعا پڑھیں گے، سونے سے پہلے وتر پڑھیں گے، تھوڑی سی تلاوت کریں گے۔ دیکھیں یہ آدمی خالی گیا کھایا سویا، اس آدمی نے اچھے کام کیے، یہ دونوں میں فرق نہیں، اس کو توفیق ہو، اس کو توفیق نہیں ہے، محروم ہے، بدرسی میں محروم ہے، یہ موافق ہے، اللہ سے توفیق مانگیے۔ دیکھیے آسان ہے لیکن کرنے کی توفیق چاہیے نا۔ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے لوگ خالی ہیں۔ نیکیاں کیجیے، نیکیوں سے ہمیں جنت ملے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا سوال سنو، جنت کا مالک کون ہے؟ جنت کا عطا کرنے والا، بہشتی دروازہ ہے دنیا میں، گزر گئے تو جنت میں چلے جاتے ہیں، نہیں ہے بھائی دنیا میں کوئی ڈور ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ آپ نیچے سے گزر جائیں تو آپ کو کل قیامت کے دن جنت ملے، یا کوئی بابا، کوئی مجھے پتا ہے کوئی مخلوق ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ جنت میں انٹری ہماری ہوگی، جنت میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، کس بنسبت پر ضمانت دیں؟ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کو اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے بغیر اجازت کے اللہ کے داخل کر سکتے جنت میں؟ کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ شفاعت ہوگی، وہاں بھی مرضی ہوگی، یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کس کو یاد ہے آیت الکرسی؟ سب کو یاد ہے۔ من ذا الذی، یہ ہے اللہ بھائی، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جی اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ nobody، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سارا اختیار اللہ کے پاس شفاعت ہے۔ اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس کو دوزخ میں ڈالنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں دین اتارا، اپنا کلام نازل کیا، اس میں جنت کا راستہ موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ دکھایا اپنی امت کو، وہ کریں گے تو
جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. اور آسان راستہ جنت کا کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ ایک ہی ورڈ ہے اس کا جواب، آسان راستہ. ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ جنت کا آسان راستہ اگر چاہیے تو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. ایک ہی ورڈ ہے جی عبداللہ بھائی، علم. بہت اچھی عبادت ہے. مسجد تقوی میں بھی تھے، یہاں بھی تھے، آتے رہتے ہیں دروس میں. بہرحال اللہ کو علم کیا حدیث نہیں ہے کہ جو علم حاصل کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو یہاں اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت ہے، انا زعیم. زعیم کا معنی کفیل، ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں. اور یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ. تو یہاں زعیم کا معنی ضمانت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے جنت کے گھر کی. یہ ضمانت اللہ کے حکم سے نہیں ہے نا، وحی سے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی ہے. اللہ نے آپ کو وحی کی ضمانت دی، یہ کام کریں گے آپ کی امتی جنت میں محل بنے گا. جنت بھائی، جنت میں جانا کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی کو لے کر ہمارے الگ الگ نظریے ہیں. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑی کامیابی دولت کی فراوانی ہے. پیسہ، امپورٹڈ کار، اچھا بنگلہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، اور ایکڑوں میں زمین کے اونر ہوں اور بلڈنگیں ہوں، تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب انسان. اور ایک ورڈ اس کے لیے استعمال ہوگا ہمارے پاس، بڑے آدمی. کیا ہوتا ہے بڑا آدمی؟ بولتے نہیں بولتے بولیے. صرف حیدرآباد کے پورے ہندوستان میں بہت بڑا آدمی ہے وہ. کیا مطلب بڑا؟ 90 ایئرس کا ہے. کل میں سنا ہے صاحب بہت بڑے آدمی. کیا مطلب بڑے آدمی؟ ایم ایل اے کالونی میں کھڑا ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں. تو بڑے بزنس مین کیا بڑے آدمی؟ دیکھیے بڑے دیکھیے ہماری نظر بڑا آدمی کیا مطلب بڑا؟ پیسہ. اور بھی دھارو دھارو چیز ہے، عجیب عجیب الفاظ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ دولت زیادہ ہو وہ کامیاب ہے، تو پھر قانون بھی کامیاب ہو. قانون کامیاب، چلو قانون نہیں معلوم ہوگا. قرآن مسلسل کے موقع شخص تھا، وہ پرانے لوگوں سے ذرا ملتے جلتے رہے تو معلوم ہوگا آپ کو کیا قانون کا خزانہ ہے. نکال کے تم کو دے چکا. مثال دے سنو کہ قانون کا خزانہ ہے میرے پاس، یہ نکال کے دوں کیونکہ اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں. اچھا فرعون کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کامیاب ناکام؟ The successful man was in Egypt. یا failure یا کیا اس کو loser بولی loser ہے. پھر اس کے بعد دولت کی نا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ دولت ہو. پاپولارٹی کامیابی کہ حیدرآباد کا بچہ بچہ آپ کو جانے، ایسا گزرے تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں سمجھ آ رہے ہیں. کامیابی ہے نہیں. یہ تو قارون کے پاس بھی تھا. قارون گزرتا تھا اپنی شان و شوکت کے ساتھ. دنیا کی نگاہیں جو دنیا کو سب کو سمجھتے تھے کامیابی، وہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. آئے آئے کاش ہمارے پاس بھی قارون کے خزانے ہوتے. علم والے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ. کیا ہو گیا؟ یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو نیکی پر ثواب ملتا ہے وہ کامیابی ہے. قرآن کامیابی کو بتا رہا ہے. یا ڈگری بڑی لینا کامیابی، اور کامیابی کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو جنت ملے. جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور آپ کے بیٹے جنت کے کتنے دروازے؟ اب ایک. شاباش. کیونکہ امی بولے ایک، ابا بولے ایک، میں بولا ایک، یا تو استاد بولے، استاد کی ماں بولے ایک، میں بھی بولا ایک. اور سات کون بولے؟ سات. اب میں نہیں پوچھوں گا امی بولے، ابا بولے، استاد بولے. جیسے استاد ویسے شاگرد. سات ہے، 8. چار بن گئے بیٹے. کلیئر کر لیے کتنے جنت کے دروازے؟
शाबाश। जन्नत के दरवाजे 8 हैं। कामयाबी ये है कि मेरे और आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएं। क्योंकि कुरान में ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जिसको जहन्नम से दूर कर दिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फक़द फाज़, वो कामयाब है। अल्लाह मुझे और आपको मुमिनून, उसके बाद उनकी तमाम सिफात, फिर वालिदैन बताया हक़्क़ा, सही है ना? और ये सब चेक है तो ये ईमान वाले लोग, अमल करने वाले लोग ही हैं। तो जन्नत के अल्लाह से जन्नत मांगिए। आपको मालूम है हम जन्नत तो मांगेंगे अल्लाह से, दुआ अल्लाह मुझको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, दुआ करना ही करना, जन्नत मांगो अल्लाह से, और जहन्नम की पनाह अल्लाह से मांगो, या जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो। सॉरी, से की ऐसा है, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो। अगर 3 मरतबा मैंने आपने जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी तो जहन्नम कहती है कि अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह से जन्नत मांगेगा, जन्नत दे अल्लाह, जन्नत दे अल्लाह, मांगना भी और अमल भी करना, ठीक है? चलिए, और यहाँ इस हदीस में भी देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत में महल की। भाई का तर्जुमा बाद में तसल्ली क्या है? घर। भाई घर को क्या है? जन्नत का घर तो महल ही है ना भाई, जन्नत का घर महल ही है। कितने घर हैं आपके यहाँ पर? आपके कितने हैं? मेरे कितने हैं? इनके कितने हैं? आपके कितने हैं? दुनिया में घर बनाने के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है, अपनी उम्र लगा देता है। गल्फ में या आउट ऑफ कंट्री जो है कई साल अपनी बीवी बच्चों से दूर रहता है, कुर्बानियां देता है ताकि कुछ के लिए छोड़ के जाओ। और जमीन में घर, लोग कहते हैं घर बना के देखो, शादी करके देखो। पहले नहीं बोलते थे, पहले शादी इजी थी, आजकल शादी करना, घर बनाना, वो बड़े बड़े काम है। घर बनाना क्यों? क्योंकि जमीन महंगी, पैसा, फला फला, बड़े मसले होते हैं। और हम ये नहीं कहते घर नहीं होना है, घर आपका हो, आप दुनिया में आपका घर हो, अच्छी चीज है, क्योंकि अच्छा जरूरी है, साथ नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग। और अपना सोना निकाल लेते थे घर के लिए, जमीन के लिए, मालूम क्या शायद निकाल देना सबको मालूम है। सवाल, जन्नत के घर के लिए, जन्नत में जगह के लिए मैंने आपने क्या किया जी? जन्नत में घर होना ना है, रहना है जन्नत में तो घर चाहिए। और जन्नत का घर तो घर में, यहाँ तो बड़े मसले रहते हैं, वहां तो मसले नहीं। तो जैसे हम दुनिया में अपने घर के लिए जस्तजू करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है हमको, हमारी बीवी सपोर्ट कर रही है हमको, समझ लो लोग पहले करवाओ, आप जाइए, हम दाल खा लेंगे, पैसे कमाएंगे, आप भेजिए, पहले प्रॉपर्टी लीजिए। लोग बोलते हैं भाई बच्चों के लिए क्या छोड़ा, पहले जमीन लेकर पैसा जमीन में डालिए, जमीन सोना है, सोना और डालिए, जमीन जमीन जमीन, ठीक है, गलत नहीं, अच्छी चीज है। हम ये नहीं कह रहे इस्लाम ने इसको हराम करा दिया, लेकिन इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में हम सबको मालूम है। सवाल, जन्नत में घर के लिए वहां जमीन हमारे हो, वहां एक महल हमारा हो, एक घर हो, इसके लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? हमारे लिए भी हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे भी जन्नत में जाए मेरे साथ, क्या मैं चाहूंगा कि मेरी औलाद जहन्नम में जाए? मैं उनके लिए दुनिया में तकलीफों को पसंद नहीं करता हूं, तो जहन्नम की तकलीफ का बहुत। तो ये मुहासबा है, मैं और आप अपने उसका मुहासबा करें। मैं यासर जाबरी, आप भाई लोग, बहनें, अपने अपने लिए जन्नत के घर के लिए क्या कुछ कोशिश हो रही है? नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? कब करेंगे आप? क्या गारंटी है इतने साल मुझको आपको जीना है? वहां तो कभी भी आए, कितने चले गए कोरोना में, उससे पहले भी गए, उसके बाद भी गए, जाना सबको है। तो जन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ज़मानत दे रहा हूं, अल्लाह हदीस सही है, जन्नत में एक घर की काम, जन्नत में, जन्नत के अदना दर्जे में, देखिए जन्नत के दर्जात हैं, दर्जे समझते हैं, कैटेगरीज पता नहीं क्या लेवल, कैटेगरीज बोलेंगे या जो भी बोलेंगे इंग्लिश में, जन्नत के दर्जात हैं। सबसे ऊंचा दर्जा क्या है? फिरदौस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो क्या मांगना? फिरदौस मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी
الفردوس الاعلی. اللهم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. تو درجات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں ضمانت دیتا ہوں ایک محل کی جنت کے ادنا درجے میں یا جنت کے اطراف میں اس انسان کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے. اگرچہ ہم پڑھو جنت میں جگہ ہی مل جائے کافی ہے، وہی تھوڑی بھی کونے میں ملے کہیں میں ملے. زمین کی اہمیت ہو تو آدمی وہ نہیں دیکھتا کیا ہوتا ہے روڈ فیس کوشش کرتا روڈ فیس زمین کی کونے میں بھی مل گئے تو اچھا ہے کیونکہ قیمت بڑھنے والی ہے. اس کو معلوم ہے یہ جگہ بہت اہم ہے نا، بعد میں لے لیتا کہیں کوشش کی اس چاہتا کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. روڈ فیس بولتے ہیں اس کو روڈ فیس، لیکن کونے میں بھی ملے تو چاہتا کیونکہ وہ ایریا جو ہے بہت ڈیولپ ہونے والا ہے. وہ کی خبر ہے تو جنت میں دے گے مل جائے. سبحان اللہ. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ہے اور وہ ہے جھگڑے کو چھوڑنا. مومن جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جھگڑے کو چھوڑنا، جدال کو، بحث کو، تکرار کو، مجادلہ کو، ٹھیک ہے، میرائے ہے جدال، جھگڑا حق پر ہونے کے باوجود. اس کی تشریح میں علماء نے کیا ہے اپنے حق کے لیے لڑنا غلط نہیں ہے، لڑیے اپنے حق کے لیے لڑیے، لیکن اگر لڑائی کا نتیجہ نہ نکلتا ہو، آپ کو یقین ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بحث کرنے، جھگڑے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے تو جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے. یہ مطلب ہے وہ جھگڑا جس کا کوئی حاصل نہ ہو، جس کا کوئی حاصل نہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا وجہ ہو سکتی اس کی؟ علماء کہتے ہیں اس کے پانچ لوگ جھگڑتے ہیں، آپ حق پہ ہے، وہ سامنے والا باطل پر ہے، وہ آپ سے جھگڑے گا، خوب جھگڑے گا. کیوں؟ ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے اس کی عادت ہے لڑنے کی. وہ لڑنے والا انسان ہے، ہمیشہ لڑنے والا انسان ہے، تو کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیزیں کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. آپ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے وہ لڑ رہا ہے آپ سے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارا حق ہم کو نہیں ملے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، رزلٹ نہیں ہے لڑنے کا کچھ، تو لڑنے کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیجیے گا. تو اگر آپ حق پر ہونے کے باوجود، اللہ جانتا ہے کہ کوئی چیزیں ہوتی ہے ایک حق اور ایک دوسرا باطل. انسان کو پتا ہوتا ہے جیسے زمین کا اگر معاملہ چل رہا ہے یا پراپرٹی کا ہے، کسی بھی چیز کا معاملہ، انسان کو معلوم ہے کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. حق پر ہونے کے بعد جھگڑے سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی صورت میں اس جھگڑے کو وہ ترک کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس کس چیز کی؟ جنت میں ایک محل کی. آگے اور میں جنت کے ادنا درجے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کر رہا ہو. کیا مطلب؟ جھوٹ چھوڑ دینا. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جی جلدی بولیے، اذان کا وقت آ گیا. الاخبار بما لم یقع، ایک چیز جو واقع نہیں ہوئی اس کو بولنا جھوٹ ہے. بھائی جی پوٹا میں فل بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ آئے ہوئی نہیں ہوئی، جھوٹ. انہوں ایسا بولے ہو یہ بولے جھوٹ. میں دیکھا وہاں سے وہ جا رہے تھے، وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے، آپ جھوٹ بولے. الاخبار بما لم یقع، ایک چیز واقع نہیں ہوئی ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا جھوٹ حرام ہے، حلال ہے؟ کبھی کبھی بول سکتے ہیں اللہ دنیا میں بھی روگا، دن میں بھی روگا. دین میں چلنا کیوں بات سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ وہ ہے. دین نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی رہنا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں جو
ایسا ہوا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں کب بول سکتے ہیں؟ دو آدمیوں کے درمیان اگر صلح کرنی ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں. جی اور میاں بیوی کیا یہ ٹاپک تو کبھی نہیں بولتے. میاں بیوی کیا دلوں کو محبت کو بڑھانے کے لیے بیگم پرسوں اتنی یاد ہے آپ میں نیتیش کی آئی تھی یاد ٹھیک ہے. بیگم آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی میں کتنا سفر میں یاد کر رہا ہوں فلم میں سو رہا تھا. تو یہ اس طرح ہے جو بول سکتے ہیں نا اس میں دو لوگوں کو اس کو مستقبل کیا شریعت اجازت دی ہے صلح کے لیے جھوٹ مذاق کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے. کہیں کوئی روایت حسن لکھا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں درمیانی درجے کی میں محل کی ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے مذاق میں بھی. چیک کیجیے اپنے حالات پر ماحول پر معاشرے پر مذاق میں کتنی جھوٹ ہے. اچھا کیا عذاب ہوگی کیا جی کیا مذاق سے ہم جھوٹ بولتے کیا نہیں؟ آپ دیکھیے معاشرہ ہمارا ارے ایسا کیسا بولتے ہیں مذاق کر رہا تھا بھائی وہ بھی بالکل بولے اتنا ایسا ارے آپ ایسا کیسا بول دیا بھائی میں مذاق کر رہا تھا. ارے آپ کیا کر رہا مذاق کر رہا بچہ بچے کرتا تو آپ کیا بولے بابا آ گیا آپ کے بابا ارے نا چپ بولا وہ مذاق کی جگہ چپ بولا مذاق سے بولا مذاق سے جھوٹ بولنا ہے. معاشرے میں غور کیجیے عورتیں مرد نوجوان جھوٹ ریئل میں بھی سچ میں بھی جھوٹ بولے. ایک بندہ مذاق سے بولا ایک سیریس جھوٹ بولنا سیریس بول سکتے ہیں نہیں مذاق سے نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سیریس جھوٹ نہیں بولنا حرام ہے مذاق سے چلتا کیوں مذاق کتنے جھوٹ ہے مذاق میں. واٹس ایپ پہ جھوٹ فیس بک پہ مذاق کے جھوٹ ٹک ٹاک پہ پتا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا ٹک ٹاک پہ مذاق کیا جھوٹ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہنسانے کے لیے وہ جوکرز ہوتے ہیں دیکھیے لافٹر پتہ کیا ہوتا ہے اس کو ہنسانے والے لوگ پورا پروگرام ہوتا ہے ہنسانے کا کامیڈی کرتے ہیں پورا جھوٹ وجہ صرف ہے لوگوں کو ہنساتے ہیں اور لوگ کیا ہنسا رہا ہے مسلمان اللہ رسول کو ماننے والا بول رہا ہے اس سے سیکھ رہا ہے یہ بھی کہ لوگوں کو ہنسانے دوستوں میں گلی میں ٹھہرے ہوئے باہر کہیں نکڑ میں ٹھہرے ہوئے ہیں دوست آپس میں ہنسانے کے لیے پینٹ وغیرہ اپنا یوز کرتا ہے دوست جھوٹ بولتا ہے. سخت وہی نہیں ہے جو قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے انسان. اللہ سے ڈرنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مذاق سے بھی نہیں بولنا چاہیے. تو ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولیں پھر کیا کریں گے مذاق میں مطلب یہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مذاق ہی چھوڑ دیں نہیں. محمد بھائی مذاق کرنا دیکھیں سچ بولیے روٹی جنت میں نہیں رہتے مذاق کھانے بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی مذاق کھایا نہیں تھا چپ تھا کیسے بوڑھی جنت میں نہیں جاتی جوان ہو گیا اللہ کو بھیجتا جنت. تو ایسا بولیے مذاق اجازت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے آپ کیجیے کس نے کہا کہ مت کیجیے لیکن جھوٹ مت بولیے کیونکہ جھوٹ مومن نہیں بولتا. مومن نے دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا ہے لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا سچ دنیا کا لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ بہت ہے نا. ہم لوگ پارکس میں بیٹھے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے
یہ رات ہے سچ ہے یا نہیں ہے؟ وہ سہیل میں بیٹھے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ محمد میں بیٹھے ہیں وہاں محمد باجوڑ صاحب سچ ہے یا نہیں ہے؟ آخر کس کو سچ؟ یہ پانی ہے یہ سچ ہے، یہ فون ہے یہ سچ ہے، سچ کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں۔ یہ بولنے والا زبان سے جھوٹ بولے مومن کذاب نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا مومن کی عادت نہیں، کس کی عادت؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سچ بولے گا، مذاق کرے گا مومن، مومنہ عورت لڑکی سچ بولے گی، لیکن منافق کو آپ دیکھیں گے اذا حدث بولتا ہے تو بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ کون؟ منافق ہے، ہم مومن نہیں ہیں۔ نفاق اچھی چیز نہیں ہے، ایمان اچھی چیز ہے، لہٰذا ہم چھوڑ دیں۔ اب آج سے توبہ جھوٹ بولتے کبھی مذاق سے بول رہا ہوں، سیریس تو نہیں بولتے ہوں گے انشاءاللہ۔ مذاق میں بیگم سے، بیگم بولے بیگم بیوی کیا ہوتے بچوں سے، دوست احباب سے، کاروباری لوگوں سے، ارے کہاں ہے؟ بس ایک آخری سگنل میں ہوں جھوٹ، آخری سگنل تک نہیں آیا، یہ کیسا چھوٹی 3 سگنل ہیں آپ کے سامنے، 3 اشارے، اور آپ نے آخر اشارے پہ ہوں، آگے گلی میں ہوں، گلی میں ہے کیوں بولتا ہے جھوٹ؟ روڈ پر ہوں آ رہا ہوں، مار دیتے پرور میں ایسے بولے روڈ پہ ہوں، 3 سگنل اور ہیں، سچ ہے 10 منٹ میں آنا ہے تو 10 منٹ بولے، تھوڑا اور بولے ہو سکتا 15 منٹ بولنے کے بعد میرا انسان یہ تو اندازہ ہوتا ہے ٹریفک کا سب کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بات یہ چھوڑ دو آگے میں گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کہاں ہے میں گھر کے سامنے؟ کھڑکی میں سے بات کرنے سے دیکھا تو نظر ہی نہیں آ رہا، 15 منٹ سے دیکھ رہے نظر ہی نہیں آ رہا، گھر کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، کیوں بولے چھوڑ؟ آپ بولیے میں آ رہا ہوں، بیٹھیے میں آپ کو کال کروں گا، بولوں گا میں آ گیا، کچھ ہوتا مار دے رہا ہوں، رسی سے بات دے رہے گھر میں کہ کیسے آپ نے بولے ایسے نہیں، سچ بولی، سچ کی عادت آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا نہیں وکونوا کہہ رہا ہوں میں، سنیے کیا کہہ رہا ہوں، وکونوا نہیں وکونوا مع الصادقین، ایمان والے اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم اور آپ سچے بنیں گے انشاءاللہ، مومن سچا ہوگا انشاءاللہ سچے بنیں گے، چھوڑ دیں گے، مذاق سے بھی نہیں، 2 سگنل ہے تو کتنے سگنل ہوگا؟ بیگم پوچھ رہے ہیں کہاں ہے جی اب تک نہیں آئے، بچے بھوکے بیٹھے آؤ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آگے نیچے ہو گئے، دکان میں ہے نیچے ہو گئے، مار دے بیگم بڑھ دیں گے انشاءاللہ، عورتیں بہت پیاری ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، بیویاں شریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے چلیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی ہے اس انسان کے لیے جو مذاق سے بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، ایک محل کی جنت کے درمیانی حصے میں تھوڑا سوچ کے دیکھیے آپ کہ جنت میں آپ کا ایک گھر ہے، مذاق سے جھوٹ بول کے چھوڑ دیا تو پیارے نے سب نے ضمانت دے دی ہے کہ جنت کے پہلے اس کا پہلے ارے محمودی صاحب کا گھر، ارے باجوڑ صاحب کا گھر، خواجہ باشا صاحب کا گھر، سید فاروق صاحب کا گھر، فلاں مہدی صاحب کا گھر، جنت میں کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوچیے تھوڑا سمجھ لیجیے، جنت اور جنت کے ادنا درمیانی درجے میں آپ کا گھر۔ تیسری اور آخری بات اللہ نے وسلم فرمائی ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اونچے حصے میں ایک محل کی گواہ میں ضمانت دے رہا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھے کیا، اخلاق اخلاق 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، کیا کہتے ہیں اس کو، بد اخلاق اور نیک اخلاق، اچھے اخلاق ہمارے اچھے اخلاق کے بارے میں، یہ اخلاق کے لیے ہمارے لیے بہترین عثمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہمارے مسلم کے اخلاق، اچھے ہیں یا برے؟ اچھے ہیں، اس نبی کی امت ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے صحابہ، عرض کیا یا رسول اللہ، اے عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ بیوی کو زیادہ معلوم ہوتا اخلاق کیسے ہیں؟ باہر بعض بیویوں کے جو علماء کو سوالات آتے ہوتے ہیں، ہمارے میاں کے بارے میں بولو گے تو یقین نہیں کریں گے آپ۔ باہر ہیرا، اندر کوئلہ کا ہو، سیرا کوئلہ تلوار چاقو پتہ نہیں کیا کیا ہے، باہر بہترین دوست، یقین نہیں کریں گے، بیوی کو مارتا، ظلم کرتا، ستاتا، پریشان کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تو میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، میں ہماری بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو اخلاق پوچھنے کے لیے صحابہ کہاں گئے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ، کون ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، کیا فرمایا؟ ان کو گمان نہیں تھا، ابد ہے، جاننا چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ اخلاق اپنائیں، ہم بھی ویسے شوہر بنے، ہم بھی ویسے مسلمان بنے، ہم بھی ویسے مومن بنے، اس لیے ورنہ بدگمانی لے کر نہیں گئے، یہ خیال رکھنا پوائنٹ ہے، صحابہ نہیں بدگمانی لے کر گئے۔ عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کیا ہوگا آپ کو سب کو بولیے جلدی پانی میں؟ جب پوچھا گیا کہ رسول کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے قرآن کیا، قرآن اخلاق، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن، جو قرآن میں ہے وہ اخلاق، کیا میری اور آپ کی زندگی میں قرآن ہے؟ اس میں تھوڑے دیر پہلے بات ہوئی تھی، قرآن میں کیا اخلاق کی تعلیم، بچے فرما برداری کی مثال دیتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری قرآن نے بیان کی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم دلائے کر مسلم میں صبر کروں، بیٹے میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے دبا کرتے اور یہاں بچہ فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی بات ماننا، اسماعیل علیہ السلام میں فرما برداری دیکھی، اخلاق، والد کے ساتھ اخلاق ان کے کہتے ہیں ابا نے ذکر کیا، جانتے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، معلوم نہ کیوں انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے کر دیجیے، حکم کیا ملا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرو، تو ابا نے جب ذکر کیا تو فرما بردار ہو، کہتے ہیں یا ستجدنی افعل ما تؤمر، ستجدنی، یہ ہے اخلاق کہ ہم ہمارے بچوں کے اخلاق ہیں ایسے، اور ہم جنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہے؟ خاموش بڑھو، بک بک کرتے رہتے ہیں، امی کو خاموش بڑھو، وہ بند کرو، اسے قبول کرو، ماں باپ سے دوری، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، اونچی آواز میں گفتگو کرنا، یہ سب قرآن میں ہے۔ کیا قرآن میں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، یہ قرآن میں خدا سکھائے ہیں۔ تو بچے فرما بردار ماں باپ کی اخلاق سے نہیں جاتے، اپنے قول اور فعل کو کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا، قول اور فعل اچھا کرنا جیسے اللہ نے حکم کیا، یہ اخلاق ہماری گفتگو سی، ماں باپ کے ساتھ رویہ ہمارے افعال صحیح جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ اور قرآن جو ہے ہمیں بتاتا ہے، جیسے اسماعیل السلام کی مثال، ابا کی فکر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام میں فرما برداری دیکھیے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کون آزر کی فکر کہ وہ شرک چھوڑ دیں، وہ توحید کے راستے پر آ جائے، ایمان کے راستے پر آ جائے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يرى، اے باپ کیوں عبادت کرتے ایسی چیزوں کی جو نہ سنتے نہ کرتے، اے ابا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، قرآن میں بات بڑی ہے،
علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کی ہے قرآن. خلیل اللہ ہے. قرآن سے ہمیں اخلاق ملتے ہیں کہ ابا کی فکر کرنا چاہیے بچوں کو. صحیح ہے غلط؟ ابا کی فکر کرنا چاہیے. ہاں فاتحہ دلاتے میں چھوڑ دیا گھر کو چھوڑ دیا. فاتحہ دلاتے چھوڑ کے بھاگ گئے. سمجھا ہے آپ سمجھا؟ یہ کون سے اخلاق ہے بھائی؟ وہاں شرک کفر آزر کیا کرتا تھا؟ بتوں کو بنا دیتا تھا, بتوں کی عبادت کرتا تھا, بت فروش تھا. اس وقت سمجھا رہے یا ابدی یا ابدی یا ابدی اخلاق تھے ابراہیم اسلام کے پیار بجا کے ساتھ. اسلام قرآن میں اخلاق سکھاتا ہے کہ بچے ماں باپ کے فرمانبردار ہوں اور اپنے والد کی فکر کریں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں. ہم جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن ہمارے پاس اخلاق ہے. اگر اخلاق کو دیکھنے کے بعد بات پڑھ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہمارا ادب. بدگمانی جیسے یہ میں نے جو کہا کچھ دیر پہلے کورونا آیا تو بدگمان ہو گئے لوگ اللہ کے بارے میں کہ اللہ یہ کیا کر دیا. روزے گھر میں, عید گھر میں, نماز گھر میں اللہ کے ذات کے بارے میں بدگمانیاں شروع ہو گئی. یہ ہمارے اخلاق ہے. اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے, اللہ کا فیصلہ چلتا ہے دنیا میں. قضاء و قدر کہتے ہیں اس کو. جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہوتا ہے, جو اللہ نے مقدر کیا وہ چیز ہوتی ہے. کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس وائرس کی وجہ سے؟ بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو یہاں کیا ہم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہیں؟ اللہ کی تقدیر سے, کیونکہ تقدیر میں خیر نہیں ہے شر نہیں ہے. قضاء و قدر سے راضی ہونا, اگر ہم راضی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. اگر اللہ کے فیصلوں سے, اللہ کی تقدیر سے ہم ناراض ہیں کہ اللہ نے کیوں کیا ہمارے ساتھ, ایسا اللہ ناراض ہو جائے. کیا چاہیے؟ ناراضگی چاہیے اللہ کی یا اللہ کی خوشی چاہیے؟ تو آپ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو. یہ اخلاق ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کا ادب کرنا, اللہ کا احترام کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, یہ اخلاق ہے. اور مخلوق کے ساتھ اخلاق تو خالی مخلوق کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے, اچھا نہیں ہو. بچے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق ہوگا. ماں باپ کی عزت کرنا, احترام کرنا, خدمت کرنا. ماں باپ کے اخلاق کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا, بچوں پر ظلم نہیں کرنا. ایک کو دیا دوسرے کو محروم کر دیا, ایک کو قریب کیا دوسرے کو دور کر دیا. اخلاق بڑا موضوع ہے. تو ہم دیکھیں ہمارا رویہ آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عقیدہ بہت اچھا ہے, اخلاق بیکار. عقیدے کا اثر اخلاق میں نہیں پڑتا ہے. مجھے بتائیے, میں جس رب کو مانتا ہوں جو عرش پر مستوی ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے. ہے نا میرا عقیدہ؟ اس کا اثر میری لائف پر کیا پڑ رہا ہے؟ میرے اخلاق برے. تو لوگ عجیب یہ کیسا عقیدہ ہے کہ آپ مانتے ہو کہ اللہ سنتا ہے اور آپ گالیاں دیتے ہو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ صحیح ہے عقیدہ؟ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو ہے غلط حرام جگہوں پر پہنچا ہوں, غلط کام کر رہا ہوں, اس میں لگتا ہے. یہ کیسے اخلاق ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزیز اور پیارا, کیا ہم نے چاہیے کہ اپنے نبی کے پیارے بنے ہم؟ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تم میں سے, اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ امتی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. نبی کے محبوب بھی بنیں گے ہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ وہ ہم سے محبت کریں گے, اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا. بشرط ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کو اچھے کیے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں, زبان پر کنٹرول کیجیے, سچ بولیے, وعدہ پورا کیجیے, زبان سے خیر بولیے. یہ اخلاق ہے. اپنے اعضائے جسمانی سے کسی کو تکلیف مت دیجیے, اپنے افعال کو صحیح رکھیں. یہ اچھے اخلاق ہیں. تو اگر ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں خوشخبری سنائی ہے ایک محل کی جو جنت کے اونچے سے ہوں گے. تو اس حدیث میں 3 اعمال ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. جھوٹ, پہلی چیز جو ہے جھگڑے لڑائیوں کو چھوڑ دینا حق پر ہونے کے باوجود. نمبر 2 جھوٹ نہیں بولنا مذاق سے بھی. نمبر 3
اخلاق کو اور ہم اپنے اخلاق کو اچھے کریں، لڑائی جھگڑے سے ہم دور رہیں، مذاق سے جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیں. دیکھیے اگر ہم تینوں کام کیا، اگر ہم لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا ہم کو ہونے کے باوجود ایک گھر بن گیا، ایک گھر کی ضمانت ملی، کہاں ہے گھر؟ جنت کے رشتے. ہاں مذاق سے جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیے تو ہاں گراؤنڈ فلور بھی اپنا، درمیانی فلور بھی اپنا. مثال دے رہا ہوں، اگر ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا تو اوپر پوری بلڈنگ ہماری. کیا نہیں چاہیے تو اس کے لیے محنت کیجیے، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے ہم سب کو حاصل ہوگی. اس کے لیے محنت کرنا ہوگا، جستجو کرنی ہوگی. یہ شیطان لگا ہوا ہے دنیا میں، دو ہی کام ہو رہا ہے معلوم زمین میں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک شیطان کو ماننے والے. ایک اللہ کی بات سننے والے، ایک شیطان کی بات سننے والے. جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، من کان مع اللہ کان اللہ معہ، اس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. ریڈی ہے جو بولے جنت ریڈی ہے انشاءاللہ، اس کے دروازے کھل رہے ہیں جنت. جو شیطان کی باتوں میں آئے گا، شیطان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں معلوم. ہاں شیطان دو قسم کے ہیں، من الجنة والناس، شیاطین الانس والجن. ایک انسانوں کے شیطان وہ آپ کا کام ہے پہچاننا، بولنے میں، خاندان میں، ایک جنوں کے شیطان ہے وہ نظر نہیں آتا، ایک نظر آتا ہے شیطان. دونوں شیطان سے بچنا ہے نا. من الجنة ہے نا، قرآن قرآن میں جنتی والناس، یہ ناس مطلب لوگ، جن سے بچیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، اچھے اخلاق اپنائیے. اپنے بچوں کو میری گزارش ہے، بات ختم کر رہا ہوں میں، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی تربیت دے. بیٹے سچ بولو، بیٹے اچھی بات کرنا، کچھ شیوا سے بات نہیں کرنا، سیدھا سیکھا بیٹے، وعدہ پورا کرو بیٹے. تمیز، تہذیب اسلامیہ، پیٹ میں مجھے ڈالنا حیدرآبادی تہذیب، عربوں کی تہذیب وہ نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق. کیا مسلمان تو اسلامی آداب کے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. بیٹے سے کیا سکھاؤ؟ بسم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمین وکل مما یلی. بیٹے بسم اللہ پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ. اخلاق اللہ کی ایک مرتبہ جو ہے. اور اگر بچے غلطی کرتے ہیں تو بچے چھوڑو، کیا ہے چھوڑ دیتے، نظر اللہ سے نہیں. بچہ بھی غلطی کرے تو ٹوکنا اس کو. یہ اچھے اخلاق کی تربیت میں ایک مرتبہ جو ہے حسن یا حسین ہے صدقے کے کھجور لے کے منہ میں رکھے. حسن یا حسین ہوتا تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا؟ جیسے بول کو اب بچہ کوئی گٹلی ہے سمجھے کھجور کی لیکن منہ میں لاتے کیا ہوتے ہیں؟ تھوک. بچے کو تھوک کو کہاں چھوٹا ہے بچہ اردو نہیں آتی اس کو تو تھوک مطلب کیا؟ بچے سے بولے پاپا بول رہے یا ماما بول رہے تھوک مطلب نکالا. پیارے رسول جب کھجور کا سفتے کے کھجور آلے بیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کے لیے جائز کی نہ جانتے ہیں ہم تو نواز سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے بچہ ہے کھا کے اس کو نبھاؤ نہ کہ ہم لوگوں کے صدقہ جائز نہیں ہے. تو علماء اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تعلیم دی ایک غلط کام بچہ کر رہا ہے اس کو روک دیں. یہ کام ہمارے نا بچے نہیں بچوں کو تربیت. جب بچے کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے، مجھے ڈانٹ پڑی ہے یا مجھے اس سے روک دیا گیا، دوبارہ وہ بچہ نہیں کام کرے گا کیونکہ وہ چیز غلط ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم نے توجہ دی اخلاق کی تو انشاءاللہ بچے ہمارے بااخلاق بنیں گے، اچھے کردار ہوں گے، اچھی زندگی ان کی گزرے گی. بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنی جگہ بنانے کی، اپنا گھر اپنا محل بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اپنے دل سے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا اور یہ باتیں جو ہوئی اس کو اللہ نے اس کی توفیق ہم سب کو دی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد جو ہے میں شکر گزار ہوں مسجد کی کمیٹی کا، ذمہ داروں کا، محمد باجا
صاحب کا، سہیل اسلامہ صاحب کا، جنہوں نے اجازت دی، پرمیشن دی آنے کی، اور یہاں جو ہے یہ پروگرام منعقد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام خطیب کا بھی یہاں کے ذمہ داروں کا سب کا میں تحریر سے مشکور ہوں. اور آپ تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا اور پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دیر تک مغرب کی نماز کے بعد سے مسلسل اس پروگرام کو سنتے رہے. جزاکم اللہ خیر الجزاء، وبارک اللہ فیکم. کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.